سورہ فتح کے اندر ہم انہی آیات کے اوپر پہنچے جس میں نبی اکرم کے عظیم الشان کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے واقعات کے بعد کچھ لوگوں نے نبی اکرم پر اعتراض کیا، کہا اے نبی یہ کیسی فضیلت ہمیں ملی؟ آپ نے فرمایا فتح ملی، ہمیں کیسی فتح ملی؟ اعتراض کرنے لگے تو نبی اکرم کے کردار کو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 8 اس طرح سے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا ہم نے آپ کو ایک گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس کا دفاع کریں، اس کا احترام کریں اور صبح شام خدا کی تسبیح کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عظیم الشان مقام بیان ہوا ہے نبی اکرم کا قرآن کریم کے اندر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور یہاں پر اتنا رک گئے۔ دوسری آیات کریمہ کے اندر وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بہت خوبصورت تشبیہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں یہ نبی اللہ کے اذن سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہمیشہ روشن چمکتا ہوا چراغ ہیں، یہ سراجن منیرہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ان کی ہستی چراغ ہے، آج بھی ان کی ہستی لوگوں کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے، آج بھی ان کی ہستی پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ نبی اکرم کی عظمت کی نشانی ہے۔ جیسے کہ وہ ابو علی سینا نے بہت خوبصورت ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو جواب دیا، پہلے واقعہ یہاں بیان کر چکا ہوں، کہ اس کے شاگرد نے کہا کہ آپ نبی اکرم کے مقابلے میں دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے نبوت کا؟ وہ بیوقوف آدمی بیوقوفانہ مشورہ دے رہا تھا۔ ابو علی سینا نے صبح کے وقت میں جب اذان ہو رہی تھی اور سخت سردی کا وقت تھا، اس سے جواب دیا، میں باقی واقعے کو ختم کرتے ہوئے صرف نبی اکرم کی ذات کے حوالے سے عرض کروں، کہنے لگا یہ دیکھو یہ جو مسجد کے مینار کے اوپر چڑھا ہوا ہے، سخت سردی کے اندر وہاں گیا ہوا ہے، ایسے نبی کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے جس کو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، اب بھی گواہی دے رہا ہے، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو رہا۔ اب تصور فرمائیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہوتا جب نبی کی نبوت کی گواہی نہ دی جاتی ہو، ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ پورے کرۂ ارضی پر مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے طریقوں سے کچھ بھی ہو اذان دیتے ہیں، اور اس اذان کے اندر نبی کی نبوت کی گواہی ضرور دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر نبی اکرم کے ذکر کو پروردگار عالم نے اس طرح سے جاری کر دیا، پوری دنیا کے اندر نبی کے نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ہم نے نبی کی ذات کو اللہ کی طرف پکارنے والا اور سراجن منیر، چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ کی مثال اس طرح سے ہے کہ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، یہ چراغ لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ مادہ پرستی چھا جائے، چاہے سوشلزم کے نام پر کفر و فسق چھا جائے یا کوئی لبرلزم کے نام پر کوئی بھی فکر چھا جائے، اگر کوئی نبی اکرم کی ذات مقدس کے اوپر غور کرے گا تو خود بخود ہدایت حاصل کر لے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے دشمن آئے ہیں، چاہے وہ اول زمانے سے آئے چاہے اب تک آئے، نبی کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں نبی کے مقام کو کسی طریقے سے کم کر دیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ قدیم زمانے میں نبی اکرم کی ذات پر حملات کیے، تہمتیں لگائیں، ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا کرتا تھا دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا کہ انبیاء کی ذات میں دو میں سے کوئی ایک نقص وارد کر دیا جائے۔ اگر آپ اس زمانے کے اوپر غور فرمائیں جو تقریباً 6000 سال کا زمانہ ہے، جس میں مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، انبیاء کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کے دشمن دو میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں۔
تھوڑا سا غور فرمائیے گا. ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ ذرا سا یہ مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہماری ساری توجہات کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اگر ہمیں اتنی اسکل نہیں ہے تبھی دشمن نے میڈیا بنایا ہے تاکہ ہماری ساری توجہات کو وہ ٹی وی کی نظر کروا دیں, میڈیا کی نظر کروا دیں. اب ہماری زندگی میں جو کچھ رہ جاتا ہے, الحمدللہ آپ بہت بہتر ہیں, جو سوسائٹی میں رہ گیا ہے وہ میڈیا رہ گیا ہے کہ ہر ایک آدمی اس کے اندر مشغول ہو گیا. تو کوشش کیجئے اپنی توجہات کو ایک جگہ رکھیے, کنسنٹریٹڈ رکھیے, اپنے ارادے کو استعمال کیجئے اس جگہ کے اوپر تاکہ آپ اور ہم ایک خاص راستے کے اوپر زندگی گزار سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج وقت بہت کم تھا, ابھی بولنا شروع کیا, لگا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ٹائم اختتام کی طرف آ رہا ہے. بہرحال میں نے عرض کیا دشمن نے انبیاء کا مقابلہ کرنے کے لیے دو راستے اختیار کیے ہیں. ایک راستہ تو یہ کرتے ہیں نبی کی ذات کی تحقیر کریں, نبی کی ذات کو ہیوملیٹ کریں کسی طریقے سے, تہمتیں لگاتے ہیں, کہتے ہیں جادوگر ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہیں, ان کا کلام مصنوعی کلام ہے, انہیں کوئی لکھ کے دے دیتا ہے, ان کو بیماری ہو گئی ہے, نعوذ باللہ. 10,000 قسم کی تہمتیں انبیاء پر لگاتے ہیں. ہمیشہ ہر دور کے اندر یہی رہتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے نبی کے مقام کو نبوت سے نکال کر خداؤں میں پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی جان بوجھ کر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ کام کرنے والا ان کا بہت بڑا عاشق ہوتا ہے, نہیں, کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرا کوئی عاشق یہ کام کرے گا, کسی ولی خدا نے یہ نہیں کہا. امیر المومنین ان لوگوں کو جو ان کے حق میں غلو کیا کرتے تھے دشمن خدا تعبیر فرماتے تھے. روایتیں موجود ہیں, آگ میں جلا دیا انہوں نے, کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے. اور یہ جو ہمارے ہاں شاعری کے اندر نہیں معلوم کیوں نصیریوں کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے, یہ خود ایک احمقانہ کام ہے. اگر نصیری فرقہ واقعاً ایک فرقے کے طور پر موجود ہے جو حضرت علی کو خدا مانے تو کافر ہے وہ. اس کی شان میں اتنی تعریفیں کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ خود امیر المومنین ان کو دشمن خدا تعبیر کرتے ہیں اور ہم شاعری کے اندر ان نصیریوں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات آج تک. تو یہ نہیں معلوم کیوں ہمارے شعراء حضرات بعض اوقات نصیریوں کو بڑھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں. کوئی فضیلت نہیں ان نصیریوں کے لیے, کفر ہیں وہ. اگر ابھی بھی دنیا کے اندر ہیں تو اسی جہنم میں جلیں گے جس میں امیر المومنین نے ان کو وعدہ کیا کہ تمہیں جلا دیا جائے گا. بس دشمن نے 2 حربے استعمال کیے. ایک حربہ یہ استعمال کیا ہیوملیٹ کر دو, تحقیر کر دو, تحقیر کرو نبی کی ذات ختم ہو جائے گی, نعوذ باللہ. دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ غلو کرو, خداؤں تک پہنچا دو. جب خدا تک پہنچ جائے گا بندوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا, بندے اسے عمل کے قابل نہیں سمجھیں گے, خود بخود نبی کی ذات کا پیغام ختم ہو جائے گا. دونوں راستوں کو پچھلے انبیاء کے خلاف استعمال کرتے رہے. مثال کے طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے پہلے ان کا مقابلہ کیا, پہلے تہمتیں لگائیں, خوب تہمتیں لگائیں, دیکھا حضرت عیسیٰ کی ذات مقدس میں تہمتوں کا امکان نہیں ہے. جب اس درجے پر پہنچ گئے, دیکھا ہم اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اپنے کچھ لوگوں کو عیسائی بنا کر عیسائیت میں داخل کر دیا. بدقسمتی سے آج کے کرسچنز قبول کرتے ہیں کہ یہ سینٹ پال یہ پہلے یہودی تھا. بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسے خلیفہ دوم کا اسلام لانے کا واقعہ ہے. جا کر مطالعہ فرمائیے, خود عیسائی کہتے ہیں ان باتوں کو, کہتے ہیں سخت یہودی تھا یہ پال, سخت یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر شدید ظلم کیا کرتا تھا, یہاں تک کہ اچانک ایک دفعہ عیسائی ہو گیا. کہتا ہے میں کسی صحرا سے گزر رہا تھا, وہاں میرے اوپر کوئی ریولیوشن ہوئی اور ایک دم سے عیسائی ہو گیا. عیسائی ہونے کے بعد ایسا عیسائی ہوا کہ ساری عیسائیت کو اپنی مٹھی میں لے لیا, اور عیسائیت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ساری عیسائیت کا رخ پھیر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نکال کر اپنے اندر محسوس کر لیا. یعنی آج کے اسکالرز واضح طور پر ایک جملہ کہتے ہیں آج کی عیسائیت حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے, سینٹ پال کی ہے. حتیٰ بائبل کے اندر سینٹ پال کے 13 لیٹرز شامل ہیں. تصور کیجئے وہ بائبل جو ظاہری طور پر ہم سمجھیں گے خدا کی کتاب ہے, کہاں خدا کی کتاب ہے؟ خود وہ کہہ رہے ہیں خدا کی کتاب نہیں ہے. سینٹ پال کے وہ لیٹرز شامل ہیں جو حضرت عیسیٰ کی موت کے بعد سینٹ پال نے ان کے ماننے والوں کے نام لکھے یا اپنے شاگردوں کے نام لکھے. تو دین کو منحرف کرنے کے یہ 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں. نبی اکرم کے ساتھ بھی یہی 2 طریقے استعمال کیے. کہا ایک طریقہ یہ استعمال کیا تحقیر کریں, دیکھا تحقیر سے کامیابی نہیں ہو رہی تو دوسرا راستہ یہ استعمال کرتے تھے کہ نبی اکرم کی ذات میں غلو کریں. اہل بیت کے ساتھ بھی یہی 2 کام کیے. ایک راستہ اہل بیت کے خلاف یزیدیت نے استعمال کیا. یہ جو یزید
شہادت سید الشہداء کے بعد خاندان اہل بیت کو اسیر بنا کر بازاروں میں لایا، اس کا مقصد یہی سیاست تھی۔ احمق نہیں تھا کہ وہ سمجھتا نہ ہو کہ اگر بازاروں میں لاؤں گا تو کیا ہوگا۔ اس کی سیاست یہ تھی کہ میں ان کو بازاروں میں لاؤں گا، درباروں میں لاؤں گا، اپنی دانش میں اتنی تحقیر کر دوں گا، اتنی تحقیر کروں گا نعوذ باللہ کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ اللہ سے رابطہ رکھتے ہوتے تو اتنی حقارت کیوں ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنی تحقیر کروں گا نعوذ باللہ کہ لوگ یہ کہیں گے اگر ان کا خدا سے رابطہ ہوتا تو اتنی حقارت کیوں ہے۔ ناکام ہو گیا، اس کے اسباب علیحدہ اسباب۔ دوسرا راستہ استعمال کیا بنی امیہ اور بنی عباس نے، دیکھا تحقیر کر کے تو کامیابی نہیں ہوتی، پھر دوسرا راستہ استعمال کیا، غلو کر کے کسی طریقے سے ان کو میدان سے نکال دیا جائے۔ تو باقاعدہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ 5ویں امام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی خدائی صلاحیتیں موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے۔ امام علی مقام نے اپنی محفل سے بھگا دیا اسے اور شیعوں کو ہوشیار کیا کہ دیکھو اس طرح غالی تمہاری صفوں کے اندر گھس گئے ہیں اور ہماری طرف سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، ہرگز کوئی ایسی بات قبول نہ کرنا جو ہمارے حق میں غلو کا سبب بنے۔ اس کے بعد ان کی مذمت کے اندر روایات اور روایات بنی۔ مسئلہ کیا تھا، یہ 2 راستے ہیں لڑنے کے، آج تک یہی 2 راستے چل رہے ہیں، آج تک ایسا ہی ہے۔ اللہ نے محفوظ کرنا ہے ان کی ذات مقدس کو، نبی اکرم کی ذات کو خدا نے محفوظ کرنا ہے، لیکن اب تک ایسا ہی ہے۔ پچھلی صدیوں کے اندر دیکھیے انگریز استعمار جب ہمارے اسلامی ممالک کے اندر آیا تو اس نے 3 اسلامی مراکز کے اندر 3 مصنوعی فرقوں کو سپورٹ کیا۔ برصغیر میں اس نے قادیانیت کو سپورٹ کیا، ایران میں بہائیت فرقے کو سپورٹ کیا، اور حجاز کے علاقے میں وہابیت کو سپورٹ کیا۔ تینوں کا مقصد نبی کی ذات کو کچل دینا تھا۔ وہابیت نے جس طرح سے کیا وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ بہائیت نے کہا کہ وہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا جو نبی اکرم کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بند ہو گیا، وہ دروازہ ابھی جاری ہے، نبی اور نہیں آئے گا لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے، اور محمد ابن علی جو ہے وہ باب ہے اور وہ اس کا دروازہ بنے گا۔ یہاں قادیانیت کا معاملہ آیا تو وہ قادیانی جو تھا وہ تو شروع میں پہلے دعویٰ کرتا رہا کہ میں نبی ہوں، پھر پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے دعووں سے شروع ہوا، پھر بڑے دعووں پر پہنچ گیا، آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں برصغیر کے ماحول میں قابل قبول نہیں ہے تو اب نبوت سے ہٹ کر کچھ دعوے کو تھوڑا سا تخفیف کر دیا۔ ہم خود ربوہ گئے، جا کر دیکھ کے آئے جو کچھ بھی وہاں پر ہے جو کچھ، تو اب وہ دعوے کے اندر تھوڑی سی کمی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آخری نبی نہیں تھے، لیکن پھر وہی بات جو بابیت نے کی تھی کہ ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، پیغام لیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئے تھے غلام احمد قادیان، وہ وہی امام کا نام لیتے ہیں 12ویں امام کا کہ وہ وہی تھے۔ اور ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو کہا کہ وہ وہی تھے، ہم نے پوچھا اگر وہ وہی تھے تو دین اسلام کو نافذ ہو جانا چاہیے تھا۔ روایتوں میں لکھا تھا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، تو اس کو تو مرے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے ابھی تک ظلم و جور کیوں باقی ہے؟ کہا انہوں نے شروع کر دیا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا۔ تو روایتوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہوگا، روایتوں نے کہا تھا وہ کریں گے اس کام کو۔ تینوں نے نبی اکرم کی، اچھا اب اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، پھر جب دوبارہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہوئی، اسلامی انقلاب کے بعد سے پھر دوبارہ مسلمانوں کے اندر لہر اٹھی، پھر دوبارہ حملات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، بعض کے ذہن میں، کہ کس طرح اس لعین شخص نے نبی اکرم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سیٹینک ورسز کتاب لکھی، نوول کے نام پر نبی اکرم کی ذات کو توہین کا نشانہ بنایا۔ پھر کس طریقے سے بنگلہ دیش میں ایک بظاہر مسلمان خاتون نے ایک رائٹر کے عنوان سے، مصنف کے عنوان سے نبی اکرم کی ذات کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ پھر پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کارٹونز کے ذریعے سے بظاہر تفریح کے نام پر نبی اکرم کی ذات کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ جس سے کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا، ایک دین کا لیڈر وہ اٹھ کر آتا ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے جہاد کے نام پر اپنی توہینات کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، آج تک پوپ نے اس طرح سے کوئی بات نہیں کی تھی، کم سے کم ظاہر طور پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ در حقیقت چاہتے ہیں مسلمان اتنا زیادہ پرتشدد نظر آئے کہ بعد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی توجیہ کی جا سکے۔ تو دیکھو مسلمان کتنا دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردی کی جنگ صحیح لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے پوپ سے کہلوایا، یہ اس لیے کہلوایا تاکہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی امید نہ رہے عیسائیت سے، کہ مسلمان عیسائیت کو اپنا باضابطہ دشمن سمجھنے لگیں کیونکہ ان کا سب سے بڑا سربراہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔
یہ چاہتے ہیں مسلمان ایسا نظر آئے دنیا کے اندر، یا تو بے غیرت ہو جائے، یہ ساری چیزیں دیکھے اور اس کی غیرت پر کوئی اثر نہ پڑے، یا پر تشدد ہو جائے کہ دنیا میں اس کو دکھایا جائے کہ دیکھو بھائی یہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ ہم مسلمانوں کو آج کے دور میں بہت عقل مندی کے ساتھ سوچنا ہوگا، ہمیں نبی اکرم کی ذات کا دفاع بھی کرنا ہے، بے غیرت ہرگز نہیں بننا کہ جو کوئی آئے نبی اکرم کی ذات کی توہین کرے اور ہم امن کے نام پر اور سکون کے نام پر اپنے گھروں کے اندر خاموشی سے بیٹھے رہیں، اور نہ ہمیں ایسا تشدد دکھانا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں متشدد اور دہشت گرد تعبیر کیا جانے لگے۔ پرامن احتجاج ضرور پہنچائیے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، اپنے صدائے اعتراض کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے، اور وہ تمام اس خاطر ہے کہ پروردگار عالم نے اس ہستی کو مقام عنایت فرمایا ہے۔